جب مدینہ کی گلیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک موجودگی ختم ہوئی، جب وہ ہستی اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو جیسے پورا مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل شکستہ، ہر زبان پر خاموشی طاری تھی، اور ان دلوں میں ایک دل ایسا بھی تھا جو صرف غم میں نہیں ڈوبا تھا بلکہ جیسے وہ دل اب کسی اور دنیا میں جا چکا ہو۔ وہ دل تھا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے ظالموں نے انہیں اذیتیں دی، گرم ریت پر لٹایا، سینے پر پتھر رکھے، کوڑے برسائے، لیکن ان کے لبوں سے صرف ایک صدا بلند ہوتی رہی، آہد آہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اور جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز ایمان کی پہچان بن چکی تھی، وہی موذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ ہر روز اذان دیتے، ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اذان دینا ممکن نہ رہا۔ جب وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ پر پہنچتے تو آواز گلے میں اٹک جاتی، آنکھیں برسنے لگتی اور دل لرزنے لگتا، کیونکہ جن کے لیے وہ اذان دیتے تھے اب وہ دنیا میں نہ تھے۔ چند دن گزرے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مدینہ میں نہیں لگا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے اور ملک شام چلے جائیں گے جہاں مسلمان رومیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہو۔ مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے جنہوں نے دل چیر دیا، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے مت روکیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے رخصت ہو گئے۔ وہ شام پہنچے، اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور دن رات اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہے۔ حالانکہ وہاں لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہتے، میں تو ایک حبشی غلام ہوں، ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا۔ یہ ان کی عاجزی تھی، کیونکہ اسلام نے یہی سکھایا تھا کہ عظمت رنگ، نسل یا حسب و نسب میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے، عمل میں ہے، دل کی پاکیزگی میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور 17 ہجری میں وہ عظیم لمحہ آیا جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ رومیوں نے کہا، ہم شہر کی چابی صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب وہ بیت المقدس پہنچے تو لشکر کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ سے ملاقات کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ جب پوچھا گیا کیا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک نام لیا، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو سب کے دل خوش ہو گئے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، بلال آج اذان آپ دیں، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، میں اب اذان نہیں دے سکتا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح فتح مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آپ کو اذان کے لیے چنا، آج بھی ویسا ہی لمحہ ہے، آج آپ اذان دیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر وہی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدتوں بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز اذان فضا میں گونجی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا، سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ مدینہ یاد آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ اس
اس اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اذان نہ دی۔ یہ ان کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ چند سال بعد 20 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر دمشق میں بیمار پڑے اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ وہ آواز جو کبھی احد احد کہہ کر کفر کے ایوانوں کو ہلا دیتی تھی، جو ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال بن ریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسے وفادار، عاجز، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔